لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. سامعین کرام، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ماہ رمضان المبارک کی 4 تاریخ ہو گئی ہے اور آج ہم اپنا پروگرام کا چوتھا حصہ یعنی 4 رمضان المبارک کا نشر کرنے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں. پروردگار آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے. ماہ مبارک رمضان کی خیر و برکات آپ پر، آپ کے خانوادوں پر، آپ کے متعلقین پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے مرحومین پر نازل فرمائے اور کوئی غم سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے آپ کو نہ دے. یہ بہترین مہینہ خود سازی کے لیے اور واقعی ایک صحیح اچھا انسان بننے کے لیے عبد اور معبود کے درمیان رشتہ قائم و دائم ہونے کے لیے بہترین مہینہ ہے. مقصد خلقت پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری بندگی کریں. کیا خوبصورت امتزاج ہے کہ وہ معبود ہے اور ہم عبد ہیں، اور عبد اور معبود کے درمیان رشتہ رکھا ہے اللہ نے عبادت کا. عبد اور معبود کے رشتے کو ملانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے جو رشتہ داری قائم کی ہے وہ بندگی، عبادت. جس قدر عبادت زیادہ ہوگی اتنا ہی معبود سے عبد کا رشتہ مستحکم ہوگا. اب جتنی عبادات ہیں ان میں جو افضل ترین عبادت حضور نے فرمائی ہے اس کو نماز کہتے ہیں. نماز ہی وہ ہے جو عبد کو معبود سے ملاتی ہے اور بندے کو معراج عطا کرتی ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے لیے ہوگا. اسی لیے حضور فرماتے ہیں نماز کے لیے قبل ما سواہا وردت رد ما سواہا. جس کی نماز قبول ہو گئی اس کے سارے اعمال قبول ہو گئے، اور جس کی نماز رد ہو گئی اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ رد ہو گئے. نماز ہی کے اوپر آپ کے تمام اعمال کا
دار و مدار ہے. یعنی بنیاد جو ہے وہ نماز ہے، اور اس کے بعد جتنے اعمال صالحہ آپ کے ہیں وہ ایک عمارت کی شکل ہے. فاؤنڈیشن جو ہے اعمال صالحہ کی، معبود اور رب کے درمیان رشتے کی، وہ نماز ہے. قرآن مجید میں لفظ صلاۃ بغیر اضافت کے 67 مرتبہ 67 مرتبہ آیا ہے، اور اکثر مقامات کے اوپر قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ کے ساتھ وآتوا الزکوٰۃ بھی ہے. یعنی جانی و مالی دونوں عبادتوں کا ذکر کیا گیا ہے. جان کی زکوٰۃ بھی اور مال کی زکوٰۃ بھی. اور تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے طریقے سے اس کو ادا کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 کے اندر آپ فرماتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگارہ تو مجھے نماز قائم کرنے والا قرار دے اور میری ذریت میں بھی اس کو باقی رکھ. اسی لیے جب وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع یعنی مکہ مکرمہ میں ایسی جگہ کے اوپر جہاں نہ گھاس تھی، نہ پانی تھا، نہ آبادی تھی، صرف پہاڑی پہاڑ تھے، وحشت کے سوا کچھ نہیں تھا. اگر انسان آواز دے تو اپنی ہی آواز پلٹ کر کے آئے گی. وہاں پر آپ نے جو ہے وہ اپنی ذریت کو یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑا تو کیا فرمایا آپ نے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پروردگار میں اپنی ذریت میں سے ایک کو ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں زراعت نہیں ہوتی. عند بیتک المحرم، اسی لیے بیت الحرام کہتے ہیں خانہ کعبہ کو. لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہاں پر نماز قائم کرتے رہیں. ہزاروں سال قبل خانہ کعبہ بھی تعمیر نہیں ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے. پہلی دعا سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے نماز کے قائم کرنے والوں میں شمار کر، بنا دے، اور میری ذریت میں بھی نماز کو قائم و دائم رکھ. اور اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں جب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو اس جگہ جہاں آج خانہ کعبہ بنا ہے کچھ نہیں تھا، تب آیت نمبر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 وہاں پر بھی یہی دعا کر رہے ہیں. خانہ کعبہ تو بعد میں تعمیر ہوا، دعا پہلے ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور قوم ان پر اعتراض کرتے ہوئے کہہ رہی ہے قالوا یا شعیب الصلاۃک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کیا کرتے تھے؟ سورہ ہود آیت نمبر 87. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی. سورہ لقمان آیت نمبر 17 یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو اور منکر سے لوگوں کو منع کرو، اور جو مصیبت تم تک پہنچے اس پر صبر کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں
سورہ مریم آیت نمبر 31، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کی ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر ملتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 87، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ مکانات مہیا کرو اور اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہودیوں نے اعتراض کرنے پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے قبلے کی تبدیلی کی دعا کی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کر رہے ہیں، ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف پلٹا دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں، فول وجہک شطر المسجد الحرام، لہذا آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑ دیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 144۔ ذو قبلتین مشہور ترین مسجد مدینہ منورہ میں ہے کہ جہاں پر قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا۔ جب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے، شروع میں تو ظاہر بیت المقدس ہی قبلہ ہوا کرتا تھا، نماز پڑھا کرتے تھے، اور حضور اسلام کی تبلیغ کر چکے تھے مدینہ منورہ میں، 13 سال مکے میں تبلیغ کی ہے، اس کے بعد مدینہ منورہ میں۔ اور مدینہ منورہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے پورا کا پورا شہر بلا شرکت غیر اہل یہود کا شہر تھا۔ خیبر اور مدینہ، یثرب نامی شخص تھا جس نے 2 بستیاں آباد کی تھی، مدینہ تو یثرب اور مدینہ تو خیبر۔ وہاں لفظ مدینہ عربی میں کہتے ہیں شہر کو، تو وہاں سے خیبر سے مدینہ ختم ہو گیا، وہ خیبر رہ گیا، اور یہاں سے یثرب ختم ہو گیا، مدینہ رہ گیا۔ یثرب نامی شخص تھا جس نے 2 بستیاں آباد کی تھی، مدینہ تو خیبر اور مدینہ تو یثرب۔ 13 سال مکے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کیے کھل کر کے بلا اعلان، اور پورا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا۔ پیدا ہوئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں، جو آج بھی گھر باقی ہے الحمدللہ، اس کو لائبریری بنا دیا ہے، بالکل مٹایا نہیں ہے، اس کو لائبریری بنا دیا ہے۔ خدا آپ کو توفیق دے مکے جا کے، ویسے تو جتنے تاریخی مقامات ہیں ان سب کو مٹا دیا گیا ہے، ان نشانیوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا، یہودیوں یا نصرانیوں یا ہندوؤں کے ہاتھوں نہیں، یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ جب میں نے پہلا حج علامہ مرحوم ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ کے ساتھ کیا، تو ضرورت محسوس ہوئی باتھ روم جانے کی، جو سعی کی جگہ ہے صفا و مروہ، اس سے آپ عشق کی طرف چلے جائیں، دانی طرف، یعنی آپ صفا سے مروہ کی طرف منہ کریں تو وہاں پہ مختلف گیٹ بنے ہوئے، اس سے آپ باہر نکل جائیں، پورا بہت بڑا صحن ہے، اور اسی طرف جو ہے وہ مولد نبی ہے، وہیں پہ لا تعداد باتھ روم ملیں گے۔
میں نے چاہا کہ باتھ روم جاؤں تو علامہ مرحوم ذیشان حیدر جوادی رحمۃ اللہ علیہ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے مجھے منع کیا کہ یہاں کبھی زندگی میں باتھ روم نہیں. میں نے وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا کہ میں 25 سے زیادہ حج کر چکا ہوں اور یہاں پر مسجد ختیجۃ الکبریٰ تھی اور یہ مولد جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھا. یعنی یہاں جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کا گھر تھا، جس گھر میں جناب فاطمۃ الزہرا سیدت نساء عالمین کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور یہاں پر مسجد بنا دی گئی تھی جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے نام کی، جس کو مسجد ختیجۃ الکبریٰ کہا جاتا تھا، اور میں نے اس میں متعدد مرتبہ نماز پڑھی ہے. اس مسجد کا نام و نشان مٹا کر کے وہاں کے اوپر باتھ روم، شاور، یہ سب بنا دیا ہے. تاریخی بدل دی ہے. اب جو آج کی نسل ہے وہ تو جانتی بھی نہیں ہے. اگر علامہ مرحوم مجھے نہ بتاتے تو مجھے بھی پتا نہیں تھا. لہذا میں جب بھی جاتا ہوں تو میرے دوست احباب ہیں، ان کو نشاندہی کرتا رہتا ہوں. کوئی آواز اٹھی دنیا میں، یہ غلامی ذہنیت کے بدبخت اور منحوس مسلمان یا وہ حکمراں جنہوں نے یہ کام انجام دیا، کوئی ایک آواز اٹھی تو بتا دیں. بقی کو تہس نہس کر دیا، جہاں پر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی آرام گاہ ہے، جہاں پر امام حسن مجتبیٰ دفن ہے، جہاں پر امام سجاد دفن ہے، امام محمد باقر علیہ السلام دفن ہے، جہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام دفن ہے، جہاں پر جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مادر گرامی جناب فاطمہ بنت اسد دفن ہے، جہاں پر جناب عباس رسول اللہ کی چچا دفن ہے، جہاں پر شہدائے بدر و احد دفن ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند جہاں پر دفن ہے، جہاں مخدرات عصمت ہیں، جہاں ازواج مطہرات ہیں. یہ مسلمان ہیں. آج کی بات ہو رہی ہے، اور کتنی تاریخی جگہوں کو، مقامات کو، مساجد کو مٹا دیا. اسی طریقے سے شہر مدینہ کے پاس جو ہے وہ مسجد رد شمس، جس کو مسجد فضیق بھی کہتے تھے، اس کو بھی نام نشان کو مٹا دیا، بالکل میدان کر دیا. کچھ نہیں وہاں پر. 4 دیواری جو ہے وہ لوہے کی بنا دی ہے، جال کی. تمام تر اسلامی روایات تو مدینے میں تھیں. ہر قوم اپنے ورثے کی حفاظت کرتی ہے. یہ منحوس قوم مسلمانوں کی ہے کہ جو اپنے ورثے کو مٹا دیا جنہوں نے. صدائے احتجاج تک بلند نہیں کرتے. اگر انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں دنیا میں کوئی احتجاج ہوتا ہے، شہزادی کے چاہنے والے، ان کے مومن، ان کے بندے چاہنے والے، ان سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، ان سے شفا کی امید رکھنے والے، اگر 8 شوال کو یعنی انہدام جنت البقیع کی تاریخ کو احتجاج کرتے ہیں تو ان کو کافر کہا جاتا ہے. وہ بھی گوارا نہیں ہے. مسلمانوں کہاں جا رہے ہو تم؟ بے غیرتی کا لباس پہن لیا تم نے. تم بھی بک گئے، تمہارے علماء بھی بک گئے، تمہارے حکام بھی بک گئے.
لعنت ہے تمہاری دولت پہ، تمہاری شکلوں کے اوپر. آج مسلمان بھوک اور افلاس کا شکار ہے اور تم عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے ہو. صرف اسلام کے نام کے اوپر مکے اور مدینے کی وجہ سے سعودی عرب کی جو ہے وہ عزت تھی مسلمانوں کے دلوں میں. اب وہ احترام ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ روایات ختم ہوتی جا رہی ہیں. بہرحال یہ مدینہ منورہ جو جہاں پر حرم اہل بیت تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ، جس کو گنبد خضرا کہتے ہیں، اس شہر مقدس کے متعلق لاتعداد احادیث ہیں. زیادہ تر اصحاب اسی شہر میں مدفون ہیں. محدثین، حفاظ قرآن، وہ اصحاب جن کے مقدس کانوں نے وحی سنی ہے، وہ اصحاب جن کی آنکھوں نے نور انور رسالت کا دیدار کیا ہے، وہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم جنہی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں اور حضور کے ساتھ جہاد کیا ہے، وہ اصحاب اسی مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین کے اندر سپرد خاک ہے. جس مسجد کا میں نے تذکرہ کیا، ضمناً یہ چیز آ گئی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، وہیں پر یہ مسجد بھی مسجد ذو قبلتین، جہاں اور تواریخی مقامات ہیں، ان میں ایک مقام یہ بھی ہے جہاں آپ جائیں گے تو مسجد ذو قبلتین، کیونکہ جب آپ اس مسجد میں داخل ہوں گے تو جو اب قبلہ ہے یعنی محراب ہے وہ ایک طرف ہے اور پہلے جو نماز تھی وہ دوسری طرف تھی، یعنی بالکل یہ فاصلہ جیسے سامنے آپ کے بالکل پشت کے اوپر. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، سورہ مائدہ آیت نمبر 6. تم جہاں کہیں بھی رہو تم اپنا رخ مسجد الحرام کی جانب کیے رہو. اب تھوڑا سا میں وقت لوں گا چونکہ مسجد ذو قبلتین کی آواز کا مقام آ گیا. پہلی مرتبہ جب یہ مقام آیا تو غالباً ظہر کی نماز حضور پڑھ رہے تھے یا عصر کی نماز تھی. مسئلہ تو خداوندی ہے، اس میں کیا کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اکثر کو نہیں معلوم ہے. اب حضور نماز پڑھ رہے ہیں مثلاً یہ سامنے کی طرف، یہ ہے بیت المقدس، حضور محراب میں ہے، ان کے پیچھے امام علی ابن ابی طالب ہیں اور صفیں لگی ہوئی ہیں، تمام اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے. اچانک وحی آ گئی، اپنا رخ یعنی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہا ہے نا، آپ اپنا رخ پلٹ دیں کدھر؟ مسجد الحرام، خانہ کعبہ کی طرف. اب خانہ کعبہ ہے پشت کے اوپر، بیک سائڈ پہ حضور کے، بیت المقدس سامنے قبلہ ہے اور اس کے بالکل بیک سائڈ کے اوپر خانہ کعبہ ہے. حضور نے اسی 2 رکعت نماز پڑھ چکے ہیں، اسی حالت میں ٹرن کرنا شروع کر دیا. اب یہ تاریخ ہے کہ 2 ہستیاں وہ ہیں جنہی نے
اپنا رخ پلٹا. یعنی سب سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ وہی امامت فرما رہے ہیں. اب حضور نے محراب سے رخ پلٹا خانہ کعبہ کی طرف، مکمل یو ٹرن لیا. اب پوری امت کا منہ ہے رسول اللہ کی طرف، یعنی بیت المقدس کی طرف، اور حضور کا رخ ہے امت کی طرف جدھر خانہ کعبہ ہے. مجھے کوئی بتائے نماز ہو جائے گی؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جیسے جیسے رسول رخ بدل رہے تھے، ایک ہستی اور تھی، اور وہ کون؟ مولائے کائنات، امیر المومنین، حلال مشکلات، علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. کہ جیسے جیسے رسول نے رخ پلٹا ویسے ویسے علی نے رخ پلٹا. اب رسول آ گئے ماموم کی جگہ اور علی آ گئے امام کی جگہ، یعنی آگے آ گئے. اگر جماعت کا تصور کرے تو علی آ گئے سامنے اور ان کی پشت کے اوپر رسول اللہ، اور آگے امت ہے. صرف ان دو ہستیوں نے قبلہ بدلا حالت نماز میں. اب آپ سوچئے، اپنی عقل کا اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے، علم دیا ہے. سوچئے اگر امت رخ بدلتی تو امامت کس کو ملتی؟ کون امام کہلاتا؟ وہ شخص جو سب سے پچھلی صف میں کھڑا ہوا ہے. اگر یہ سب کے سب رخ بدلتے، اگر بدلتے بفرض محال، تو جو سب سے پیچھے والی صف میں کھڑا ہے وہ پلٹتا تو وہ اس کو امامت ملتی. یہ دو ہستیاں معصوم ہیں، اور بقیہ یہ جتنے امتی ہیں بلا شرکت غیرے، ان کا احترام 100% ہے. ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کی صحابیت میں کمی نہیں ہے، ان کے اسلام ہونے میں کمی نہیں ہے. ایک سے ایک اجل اصحاب ہیں، مگر ان سب کی زندگی کا ایک بڑا حصہ کفر میں گزرا ہے. یعنی یہ کنورٹڈ مسلمان ہوئے ہیں، رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے سے پہلے کفر و شرک کی زندگی ان کی گزری ہے. اب ان میں کوئی یہ حق نہیں رکھتا کہ یہ امام جماعت بن کر معصوم کی امامت کریں. یہ کلیہ ہے، غیر معصوم معصوم کی امامت نہیں کر سکتا. علی علیہ الصلاۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں معصوم ہیں، ایک نور کے ٹکڑے ہیں. خود حضور فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کا ٹکڑا ہے. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. معصوم کے لیے امام ہو سکتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ نبوت ہے اس بنا کے اوپر. سب سے بڑا نبوت سے پہلے جو عہدہ ہے وہ عصمت کا عہدہ ہے. عصمت میں دونوں مساوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام، یہ دونوں کے دونوں عصمت میں مساوی ہیں. اسی لیے
بستر رسول پر شب ہجرت علی کو لٹایا گیا کہ بستر رسول پر کوئی لیٹ نہیں سکتا. لہذا اب یہاں پر، اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، جب کوئی نئی عمارت تعمیر ہوتی ہے یا کوئی نیا پروگرام ہوتا ہے، اس کے افتتاح کا جب وقت آتا ہے، اب تو ریبن کاٹا جاتا ہے نا، تو اللہ نے یہ حق اس کو دیا جس کو اپنے گھر میں پیدا کیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی بھی صحابی کے پیچھے ایک رکعت نماز نہیں پڑھی. دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تاریخ ہے یہ. اگر آپ کے پاس کوئی تاریخ ہو تو بتا دیں. کسی صحابی کی، کتنا ہی بڑا صحابی ہو، کتنا ہی محبوب صحابی ہو، ایک رکعت نماز کبھی نہیں پڑھی. مگر آپ یہ دیکھیں، اللہ نے نماز زور کی ہو یا عصر کی، 4 رکعت نماز ہے. 2 رکعت نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی بیت المقدس کی طرف، اور جب یو ٹرن ہو گیا پورا تو اب علی فرنٹ پہ آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پشت پہ آ گئے. امام کہاں ہوتا ہے؟ آگے ہوتا ہے. ماموم کہاں ہوتا ہے؟ پیچھے ہوتا ہے. یہ ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. اب جو 2 رکعت نماز پڑھائی وہ علی ابن ابی طالب نے، یہ افتتاح ہے مکہ خانہ کعبہ کا، اور رسول اللہ نے نماز پڑھی. مدینے والوں نے اعتراض نہیں کیا ہوگا. اللہ اگر چاہتا تو پوری امت کے رخ کو بدل دیتا، مگر وہ بتانا چاہتا تھا کہ علی اور نبی کے علاوہ کوئی ایک دوسرے کی اطاعت نہیں کر سکتا، اور یہ لوگ معموم جو ہے امام نہیں بن سکتے، کیونکہ 2 معصوم ان کے درمیان میں موجود ہیں. علی سے کہاں کہاں بچ کے جائیں گے. اسی موضوع کو انشاءاللہ ہم آگے جو ہے وہ جاری ساری رکھیں گے، اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اور 2 خاص عبادتیں، ایک نماز اور ایک تلاوت کلام پاک. یہ ماہ رمضان کی بہار جو ہے وہ یہ 2 چیزیں ہیں. یا آپ نماز پڑھیں یا آپ قرآن پڑھیں. قرآن چھوٹتا ہے تو نماز پڑھیں، نماز پڑھیں. واجب کے علاوہ مستحب نمازیں ہیں. روزانہ پڑھیے، جتنی زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں. اپنے معبود کو راضی کیجیے. اپنے معبود کی بارگاہ میں آپ نوافل پڑھیے، نماز شب پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے، تاکہ آپ کا معبود آپ سے راضی ہو. یہی بہار رمضان ہے. یہی سبب ہے خیر و برکت کے نزول کا. اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے، مگر دینے کے بعد اس کو یہ اختیار ہے نا کہ وہ لے لے. پیدا کیا ہے تو موت دے گا نا، مال دیا ہے تو واپس بھی لے گا نا. تو ان سب چیزوں کو دوام کے لیے اپنے معبود سے رشتہ مضبوط کریں. اب ہم ہیں، معبود وہ ہے. ہمارے اور اس کے درمیان جو رشتہ ہے وہ بندگی کا ہے، وہ عبدیت کا ہے، اور اس رشتے کی بنیاد جو ہے، پہلا جو رشتہ ہے وہ نماز ہے. معرفت پروردگار، جتنا زیادہ کثرت سے آپ نماز پڑھیں گے اتنا ہی اللہ کی معرفت آپ کو ہوگی، اتنا ہی زیادہ آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا، اور اتنا ہی زیادہ آپ خیر و برکت کے مستحق ہوں گے، اور آپ کی دعا کو پروردگار عالم قبول کرے گا. انہی کلمات کے ساتھ پروردگار عالم، آج چونکہ جمعے کا دن ہے، پہلا جمعہ ہے ماہ رمضان المبارک کا، اس لیے گزارش ہے آپ سب سے کہ خصوصی دعا فرمائیں.
اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تمام مومنین کے لیے، خاص طور سے ہمارے باقر بھائی کے لیے۔ میں سب سے پہلے ان کے لیے 5 مرتبہ من یجیب کی تلاوت اور تمام مریضوں کے لیے کرتا ہوں۔ آپ جو ہے وہ میرے ساتھ میں تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد، پروردگار بحق محمد والی شہزادی کونین کے صدقے میں باقر رضوی صاحب کو شفا عاجل و کامل عطا فرما، اور جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ آج ہمیں خوشی ہے، آج ہمارے معاون اور آج کے پروگرام کے میزبان جناب ڈاکٹر اقبال جعفری اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر عابدہ جعفری اور ان کے فرزند ڈاکٹر مصطفیٰ جعفری، پروردگارہ ان سب کو صحت و سلامتی و طول حیات عطا فرما، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ہر غم سے ان کو محفوظ فرما سوائے غم اہل بیت کے۔ پروردگارہ ان کے اعمال حسنہ کو شرف قبولیت عطا فرما۔ بڑے زندہ دل ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محسن ہیں، ہمارے سرپرست ہیں اور ماشاءاللہ سے صاحب خیر ہیں۔ پروردگار ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ڈاکٹر اقبال جعفری اور ان کے بھائی مرحوم جعفر بھائی جو سوئٹزرلینڈ میں رہتے تھے، انہوں نے میرے ساتھ حج بھی کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ ان کی مغفرت ہو، ان کے والدین کی مغفرت ہو۔ تو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر صاحب کے مرحومین، خصوصی طور پہ امداد علی خان جعفری، خیر بانو جعفری، مرحوم جعفر جعفری، محمد حسن خان جعفری، مرحومہ حوا اور جناب عبد الرحیم یوسف خانی، ان تمام مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔